یہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں کم سے کم 5 جگہ اور دوسری جگہوں پر بھی یہ حدیث ہے. اب لیجیے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیر کا دن تھا، صبح کی نماز تھی. دن کون سا؟ پیر کا. جان رہے نا پیر؟ منڈے. ہاں. اور صبح کی نماز تھی، نماز فجر. ابو بکر امامت کر رہے تھے. کیوں ابو بکر امامت کر رہے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات کی وجہ سے اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. آنے کی قوت نہ تھی حوائج بشری کی، یعنی بشری تقاضوں کے مطابق آ نہیں پا رہے. تو اب کھڑے بھی نہیں ہوتے. ایک روز تشریف لائے تھے اس پیر سے پہلے والی جمعرات کو. مولا علی اور حضرت عباس دونوں نے اپنے کاندھے رسول پاک کی بغل مبارک میں لگائیں اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے. ابو بکر امامت کر رہے تھے اور حضرت مولا علی اور حضرت عباس نے وہیں پر حضرت ابو بکر کے بائیں طرف بٹھایا. بائیں طرف کیوں بٹھایا؟ مقتدی بائیں ہوتا ہے کہ دائیں؟ بولیے. جب امام کے ساتھ مقتدی کھڑا ہو تو بائیں ہوتا ہے یا دائیں؟ امام کے دائیں ہوتا ہے اور حضور امام کے بائیں کھڑے بیٹھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب بیچ نماز میں اس وقت بھی میرے آقا اپنے حکم سے خود امام ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا مجھے یہاں بٹھاؤ. وہاں بٹھایا، بیٹھ کر امامت شروع فرمائی. تو حدیث کے الفاظ ام المؤمنین کے یوں ہیں، فرماتی ہیں کان رسول اللہ کان ابو بکر یأتم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس یأتمون بصلاۃ ابی بکر، کہ ابو بکر تو رسول پاک کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور سب لوگ ابو بکر کی اقتدا میں تھے. یعنی ابو بکر مکبر ہو گئے اور رسول پاک امام ہو گئے. بیچ نماز میں رسول پاک نے امامت شروع. یہ تو جمعرات کا واقعہ. اب آپ اندازہ کر سکتے ہو جب رسول پاک بیٹھ کر کے امامت کر رہے ہیں، بیٹھ کر امامت فرما رہے ہیں جمعرات کو، تو پیر کے دن کھڑے ہونے کی ہمت رہی ہوگی. ہاں. تو اب فرما رہے ہیں انس بن مالک کے پیر کا دن تھا، فجر کی نماز ابو بکر امامت کر رہے تھے. نماز کے بیچ میں کوئی اچنبے میں ڈالنے والی بات پیدا نہ ہوئی. حتیٰ کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر حجرتہ، یہاں تک کہ رسول پاک نے خود ہی اپنے حجرے شریف کا پردہ ہٹا دیا. اب ذرا آپ سوچئے کہ حضور جب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو آپ نے پردہ ہٹایا تھا تو زمین پر بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے؟ بتائیے.
ہیں؟ اب وہ حجرے کا پردہ کس جگہ لٹکا تھا؟ جس جگہ دروازہ تھا آج بھی وہیں پر دروازہ ہے، مگر پہلے وہ لکڑی کا رہا ہوگا، آج پیتل کا دروازہ ہے، پیتل کی جالیوں کا، جہاں پر جس جگہ پر ریاض الجنہ کا آخری ستون پڑتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ صفحے اول، یہ صفحے دوم، یہ صفحے چہارم، یہ صفحے پنجم. یہ دیکھیے اب اس سے کچھ فاصلے پر دو کھمبے تین کھمبے چھوڑ کر اس طرح میرے آقا کا حجرے کا دروازہ ہے. سمجھ گئے؟ دروازہ جب آپ نے دروازے پر سے پردہ ہٹایا تو جو لوگ وہاں دروازے کے قریب کھڑے رہے ہوں گے، یہ ہے محراب جس میں ابو بکر کھڑے ہیں اور وہ ہے دروازہ، اور یہاں سے وہاں تک صف لگی، صفیں لگی. تو جو لوگ دروازے کے قریب ہوں گے انہوں نے تو رسول پاک کو ضرور دیکھ لیا ہوگا کنکھیوں سے ایسے، مگر وہ لوگ جو اسی صف میں بہت دور تھے وہ کیسے، جب تک گردن نہ موڑیں دکھائی دیں گے؟ اور آگے والی صف، اور اس کے آگے والی، پھر اس کے آگے والی، پھر اس کے آگے والی، پھر امام صاحب، کیسے سب دیکھیں؟ سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے پردہ ہٹا دیا. فرعینا الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ ورقۃ مصحف. ہم سب صحابہ نماز میں ہیں اور رسول پاک کے چہرے زیبا کی زیارت اس طرح کر رہے ہیں جیسے قرآن کا ورق. میں پوچھتا ہوں کہ مسجد کی چھت بھی نیچی اور صفیں الگ قائم، وقت اندھیرا، نہ اس زمانے میں ٹیوب لائٹ اور بلکہ چراغ بھی نہ جلتا تھا فجر کی نماز کے لیے. اس اندھیرے میں کیسے لوگوں کو پتا چل گیا کہ رسول پاک نے پردہ ہٹایا ہے اور سب کے سب دیکھ رہے ہیں؟ کوئی یوں دیکھ رہا ہے، 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 سب گردن موڑ موڑ کر دیکھتے چلے جا رہے ہیں. کس نے بتایا کہ پردہ ہٹا ہے؟ پردہ ہٹا ہے کس نے بتایا؟ دلیل کھلی ہوئی ہے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم من اللہ نور ہے. جب پردہ ہٹایا ساری مسجد جگمگا اٹھی. اب صحابہ کو بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ اس لیے سب کے سب مڑ کر کے وہ دیکھ اسی کی شان صحابہ پیارے مصطفیٰ